گانے سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، معزز مشائخ عظام، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب مفتی عبدالرزاق قادری صاحب، بھائی جان عبدالرازق جی، ان کی پہلی میری ملاقات تھی اور آج ان کی میزبانی میں ان کی شفقت کے ساتھ کی وجہ سے آج آپ کے یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور مفتی اعظم بلوچستان محترم جناب مفتی حبیب احمد نقشبندی صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت ولید احمد جواد شرک پوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، عبدالرسول اویسی صاحب بھی تشریف فرمائے جن کی ابھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ غفران سیالوی صاحب۔ میں ان کا نام اپنی اس لیے لے رہا ہوں کہ برز قیامت گواہ ہو جائیں کہ ان کی زیارتیں بھی کی اور ان کی یہ اپنی بخشش کے لیے سامان پیدا کر۔ اور ایک بڑا نام جن کے حکم پر آج ان کا بھی حکم تھا یہاں پر حاضر ہونے کے لیے، میری مراد مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ محترم جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جو کہ چیئرمین بھی ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، اور ہم سب کے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور جن کی سرپرستی میں ایک بار پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہم دوبارہ تیار ہو کے اس جنگ کو لڑے۔ یقیناً وقت گھڑی میں نے سامنے رکھ لی ہے، کیونکہ مائک کے ہاتھ میں آنے کے بعد تو پھر چھوڑنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے گفتگو کا انداز دوسرا ہے، اور اتنی ساری پابندیاں ہیں گفتگو کرنے کے اندر، تو میں سوچ رہا ہوں کہ گفتگو ہی نہ کروں، کیونکہ یہاں کی انتظامیہ، اور ایک اور خاص بات اہلیان بلوچستان کے لیے، اہلیان کوئٹہ کے لیے، اتنے خوبصورت علماء اکرام جن کی زیارت میں اور آپ سب کر رہے ہیں، تو پھر میں نے ابھی اپنے ساتھی سے کہا، ہمارے صوبائی صدر محمد علی جتک صاحب بھی ہے، کہنے کوئی نہیں، دوبارہ جلسہ کر لیں گے، آپ کا خزدار میں رکھیں گے، آپ جو چاہے بولیے گا۔ پھر میں نے کہا چلو پھر آج چھوڑ دیتے ہیں بولنا، کم بولتے ہیں، آج احتیاط سے بولتے ہیں تاکہ کوئی نفع نقصان کا ذرا مسئلہ بھی ہے۔ میں ایک اور مجھے یہ اعزاز اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں جس گراؤنڈ کے اندر، میں نے یہاں اسپیشل ہائی اسکول سے اپنا کچھ عرصہ پڑھا بھی ہے، اور بائی برتھ بھی میں 4 سنڈے من میں پیدا ہوا، کوئٹہ میں تعلیم حاصل کی، 13 سال میرے والد نے سریاب روڈ پہ کمٹرولر بلوچستان کے اندر کلاس 1 آفیسر کی حیثیت سے کام بھی کیا، 13 سال یہاں پہ۔ تو یقیناً یہ میرا آبائی گاؤں بھی ہے، آبائی شہر بھی ہے، تو میں 10 سے 11 منٹ لوں گا، میں نے گھڑی اسی لیے سامنے رکھ لی ہے کہ تاکہ کوئی گستاخی نہ ہو، پھر ڈاکٹر صاحب کو مکمل سن سکے، کیونکہ آج کل ڈاکٹر صاحب کو بھی سننے میں مزہ آ رہا ہے، ذرا آج کل وہ سیاسی طور پر بھی گفتگو مزہ آ رہا ہے، ورنہ پہلے تو ہم نے یہ کہا ہوا تھا شجرہ ممنوع ہے سیاست، تو میں نے کہا تھا صدیق اکبر نے کیا کیا تھا، فاروق اعظم نے کیا کیا تھا، تو لہٰذا اب یہ قصہ ختم، میں کوئی تمیز ممید نہیں، ڈائریکٹ آج حالت حاضرہ پہ 2-4 منٹ لے کر کو گفتگو کو آگے لا کے جاتے ہیں آگے۔ آج جس بحرانی کیفیت سے آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ انتظامیہ، میں وہاں سے نکلا اور آج جو انہوں نے
انتظامیہ نے جو اہل سنت کو عزت دی، آج جو اہل سنت کے کو میں سمجھتا ہوں تسلیم کیا کہ ہاں اہل سنت بھی اس پاکستان کا حصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھانسیوں کو چوما، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کیے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین، یقیناً اب ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ ان کی اکابرین کی اولادیں آج پاکستان کو بچانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ اور دوستو، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں بھی جانتے ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری دین سے دوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ we are Muslim, but who is killing in Afghanistan? Who is killing in Kashmir? Who is killing Yemen? Who is killing in Sham? Who is killing Baghdad? Who is Muslim is not involved. Muslim is not involved. مسلم تو کٹ رہا ہے، اس کی تو نسل کشی ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر آج فوجی جنرلوں نے قربانی دی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تو پاکستان کی عوام نے آپ کے ساتھ مل کر رد الفساد اور ضرب حزب میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ کل ہم نے کہا یہ چور حکومت ہے، آج وزیر داخلہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فتوے بند کرو، یہ شریعت کی باتیں کرتے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ ریاست کا کام ہے، تو بتاؤ دہشت گردوں کو کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ دہشت گردوں کو پالنے والے کون تھے؟ ہم نے تو جنازے اٹھائے، جنازے۔ ایک کراچی کے اندر وہ دہشت گرد الطاف کتا جو موجود تھا جس نے پاکستان کو گالی دی، آج اس پاکستان کو گالی دینے والے، اس فوج پہ حملے کرنے والے، ریاست کے آئین کو گالی دینے والے اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے۔ آج اس حکومت کا نظام بدلا ہے۔ ہم نے تو خدا کی قسم نشتہ پارک میں 63 جنازے اٹھانے کے بعد بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، ہم نے 63 جنازے اٹھائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، ہم نے اپنے قائد کا جنازہ اٹھایا، خدا کی قسم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ہم نے ریاست میں ریاست نہیں بنائی۔ وزیر داخلہ صاحب، پروفیسر صاحب، ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے، ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے۔ ہمارے تمہاری والی شریعت، حکومت کی شریعت نہیں چاہیے، حکومت کی شریعت نہیں چاہیے، ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے۔ اس پاکستان جس مقصد سے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، جس مقصد دو قومی نظریے کے بنیاد پہ یہ پاکستان حاصل کیا، اور نعرہ یہ لگایا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ کہاں ہے فلاحی ریاست؟ کہاں ہے؟ تعلیم ہے، روزگار ہے؟ وہ جو لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے تھے آج وہ خارجی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ 74 کی اسمبلی میں ہمارے قائدین اکابرین موجود تھے تو یہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، اور انشاءاللہ تعالی قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کی قیادت میں نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ 2018 کی اسمبلی میں داخل ہوں گے۔ یہ اب شرمانا نہیں، شرمانا نہیں۔ جنگ بدر یاد رکھنا، فلسفہ جنگ بدر کو سمجھنا، کوئی رشتہ داری نہیں، نہیں کوئی رشتہ داری۔ بابا جان
آپ میری تلوار کی زرد میں آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اور صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زرد میں آ جاتا تجھے چھوڑتا نہیں۔ یہ ہے کربلا والوں نے قربانی دی۔ سنو، یہ اسلام قربانی کا مذہب۔ اگر محرم کا مہینہ شروع ہوا تو عمر فاروق کی شہادت سے شروع ہوا، اور حسین حسین کہتے ہوا شروع ہوا، اور اختتام ہوا خلیل اللہ کے بیٹے کی قربانی تلوار اور چھری لے کر وہاں بارگاہ میں اپنے بچے کی قربانی دینے پیش کر رہے ہیں۔ یہ قربانی دینی پڑے گی۔ کیا کربلا والے ایک اشارہ کرتے تو دنیا نہیں پلٹ جاتی؟ اس روئے زمین پہ اس سے کوئی افضل شخص تھا؟ لیکن نہیں، دین کو قربان، اپنے کو قربان کر دیا، دین نہیں قربان کیا، اسلام کو قربان نہیں کیا۔ جیسا ڈیزل آج کل اسلام بیچ رہا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے۔ سمجھ رہے ہو نا صاحب؟ کیا کرے یار، اپنا ایک ایسی کیا ہے، ابھی بڑی کوشش کر رہا ہوں، احتیاط کر رہا ہوں، بہت احتیاط کر رہا ہوں، لیکن کبھی انشاءاللہ ابھی کریں گے دوبارہ۔ یہ تو آج مبارک ہو، مبارک ہو سنیو، بلوچستان کا سنی بھی جاگ گیا، لیکن یہ ایسے نہیں جاگا۔ یہ مفتی اعظم کے شہزادے، میری ملاقات ہوئی افتخار حبیبی شہید رحمت اللہ علیہ سے، رؤوف ساسولی رحمت اللہ علیہ، قربانیاں دی ہیں یہاں کے علماء نے، یہاں کے علماء نے قربانیاں دی ہیں، کے پی کے حکمرانوں نے، علماء اور مشائخ نے قربانیاں دی ہیں۔ اے ادارے کے لوگوں، میں نے کہا قمر باجوہ صاحب نے جو کہا، تقریر کی ہے، جو بات ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ان چوروں ڈاکوؤں کو پوری دنیا میں پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اور قمر باجوہ کی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا، اے پاکستان کے غیرت مند جنرل، خدا کی قسم تم رجسٹر لے کر بیٹھو، یہ نبی کے غلام تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، کہ ریاست میں جہاد کا حکم تمہارے لیے۔ تم 1 لاکھ بولو، 2 لاکھ بولو، 3 لاکھ بولو، خدا کی قسم ہر گھر سے سنی نکلے گا، عاشق رسول نکلے گا، عاشق پاکستان نکلے گا، تمہارے ساتھ جہاد کرے گا، برما میں جا کے جہاد کرے گا۔ اور یہ جو بادشاہ 34 ممالک کی فوج بنی بیٹھی ہوئی ہے، ایک بادشاہ کو بچانے کے لیے 34 ممالک کی فوج، برما میں مسلمانوں کو کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے، کشمیر میں کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے ان کے بچوں کے سامنے پھینکا جا رہا ہے۔ ظلم ظلم ظلم، نکلو، کھڑے ہو جاؤ، مت کرو، حسینی بنو، حسینی، کربلائی بنو، کربلائی بنو، کربلائی بنو۔ اگر یہ پاکستان کو بچانا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اس پاکستان میں، اور اب تو بڑا رنگ نظر آتا ہے، بڑا پورے پاکستان میں یہ رنگ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ پنجاب میں جاؤ تو دمادم مست کلندر ہی کلندر ہے، بلوچستان میں جس دن شروع ہو گیا، دیکھتے کون ہمارے عالم دین، ہمارے شیخ، ہمارے مشائخ کو، ہم نے ایک دن میں 5 جنازے اٹھائے ہیں، شہر چھوڑ کے نہیں بھاگے، پاکستان نہیں چھوڑا۔ یہ دبئی میں اور لندن میں بیٹھنے والے، یہ کرپشن کے پیداوار، یہ نیب کی پیداوار، یہ تم کو کیا بچائیں گے؟ اور یہ تمہارا کرنٹ چیک کیا جا رہا تھا، کرنٹ، یہ کرنٹ چیک کر رہے تھے، یہ جو بل لائے تھے یہ کرنٹ چیک کر رہے تھے، اور ایسا ان کو کرنٹ لگا 2000 کا، اور ڈیزل کو تو کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ڈیزل کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ کہاں سے ہوگا، ڈیزل بیچ کے تو یہ حال ہے۔
پاکستان بیچ کے کھا گیا ہے. کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ساجد میر اس نے بھی چیلنج کیا, ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کیا ہے. کہہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے جگہ تم منتخب کرو, چیلنج میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جدھر آ جاؤ. اگر یہ ختم نبوت کے جو تم نے یہ بل پیش کیا, ان کو ایک دن میں, ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا, 3 دن کا, اور الحمدللہ 3 دن سے پہلے یہ کام ہو گیا. کرنٹ چیک کر لیا انہوں نے. ابھی 2018 میں دیکھو کیسا کرنٹ لگتا ہے. ابھی 2018 کا کرنٹ دیکھنا, جب ہر سنی لڑے گا, ہر سنی نکلے گا. ڈاکٹر صاحب بھی لڑیں گے الیکشن, غفران سیالوی صاحب بھی الیکشن لڑیں گے, اویسی بھائی بھی الیکشن لڑیں گے. تقریروں سے کام نہیں بنے گا, تقریروں سے نہیں, ہمیں لگا کے نکل جائیں. ہاں پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. پھر اب کوئی کمپرمائز نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے. اور میں آخر میں جل مقصد میں کہ شہداء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے شہادت 21 کے قریب تقریب میں شہید ہوئے. یہ بم دھماکے کرنے والوں سے نجات چاہیے. ہمیں ہتھیار کی نہیں, ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے. ہم وہ نظام بدلیں. ہم نے اسی لیے نعرہ لگایا اسلامی نظام کا ہے نفاذ, عدل, تعلیم, امن و امان. عدل, تعلیم, امن و امان, یہ 3 چیزوں کو فوکس کر لو. خدا کی قسم یہ پاکستان کے نظام کو بدلنا ہے, بدلنا ہے. بدلو گے تم. اگر پاکستان بچانا ہے, نظام مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. ہاں, اور جاتے جاتے وہ شیر کا, وہ اپنا ایک شیر, وہ گستاخ کا جنازہ قبر بتا دو, میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. لیکن عاشق کا مزار بتاؤ تو ابھی آپ بتا دو کہ 12 کو اسلام آباد. اگر کوئی مجھے شیطان تاثیر کا بتا دے تو میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا, 2 لاکھ دوں گا, 3 لاکھ, صرف اس کی قبر بتا دو. یزید کی قبر ملی نہ اس کی ملے گی, ہے نہیں ملے گا. لیکن جاتے جاتے وہ جو بات کہہ گیا ہے, ایک بات کہہ کے گیا تھا, بس میں اسی پہ ختم کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ اس نے جاتے جاتے کہا, اور کس شان سے گیا, خدا کی قسم, بڑے بڑے پھانسیوں کے پیر. آپ کے قومی لیڈر, نام نہیں لے رہا اس کا, آپ خود پہچان جاؤ گے. جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی نا, تو وہ چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا, چرپائی پہ لیٹ کے لے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا مر تو رہے ہو دوست, کھڑے ہو کے جاؤ, ہمت کرو نا. تاریخ میں لکھا ہوا چرپائی پہ قوم کا اتنا بڑا لیڈر گیا تھا. وہ بات سمجھ میں آ گئی اس لیڈر کی, اور وہ پھر کھڑا ہوا بڑی ہمت کر کے, 2 آدمیوں نے پکڑا, اس کو لے کر گئے. اور جب اس کو لے کر گئے, اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے آقا انتظار کر رہے ہیں. ہائے ہائے, کیسے شان سے گیا, منقبت پڑی, کس شان سے گیا. ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں سب کچھ, لیکن اس کی وصیت اور نصیحت یاد رکھنا. میں صرف اس پہ خالی کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے. اس نے کہا کہ میں مقام مصطفیٰ کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں, اور میری آنکھیں منتظر رہیں گی نظام مصطفیٰ کے لیے. دیکھو ہم نے سارے نظام دیکھے, سوشلزم دیکھا, ہم نے کمیونزم دیکھا, سارے نظام دیکھے. تمہیں بتاؤ کچھ, تمہیں روٹی ملی, کھانا ملا, روزگار ملا, بجلی ملی؟ کچھ نہیں ملا. تو آؤ اس نظام کو بدلے جہاں امن بھی ہے, تعلیم بھی ہے. یعنی کہ عمر فاروق رضی تعالی فاروق اعظم کے دور میں کیسا عدل تھا, کیسا انصاف تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ نظام دیا تھا, وہی نظام ہم نے اس پاکستان میں رائج کرنا ہے. مت ڈرو, ہمارا بھی ربڑ کا جسم, جیسا گولی ہمیں لگتی ہے ایسے ان کو بھی لگتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی
اور اس نے جاتے ہوئے کہا لیور والے سے, لیور والا بھی لیور والا نہیں مل رہا تھا کوئی. پھر ایک بندے کو پتہ نہیں کہیں باہر سے پکڑ کے لے کر آئے تھے, کوئی لیور کھینچنے کو تیار نہیں تھا, خدا کی قسم کو لیور کھینچنے کے لیے تیار نہیں تھا, ہاتھ پیر کانپ رہے تھے لوگوں کے. کیا تھا؟ ایک سپاہی جس کا ایک پھول بھی نہیں تھا, ایک پھول. 4 جنوری کے بعد اس کو پوری دنیا, گوگل کے اندر ٹاپ 10 کے اندر اس کا نام ہے, ٹاپ 10 میں. گوگل کے اوپر جاؤ, سرچ کرو, نیٹ پہ جا کے بیٹھو تو پتا چلے تمہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ٹاپ 10 میں اس کا نام ہے. اور کہا لیور والے سے کہا 1 منٹ دو, 1 سیکنڈ دو گے؟ کہنا کیا؟ کہا جب میرے آنکھیں اوپر اٹھے اور میں نعرہ لگاؤں تم یہ لیور کھینچ لینا. آئے ہائے, ایسی کوئی فرمائش کوئی کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا مجھے ابو سے ملا دو, اماں سے ملا دو, بچوں سے ملا دو, بیگم سے ذرا 1-2 راتوں ملاقات کرا دو. اور کیا نعرہ لگایا تھا وہ لگائیں گے سب. آواز گونجے گی آج بلوچستان جاگ گیا سنی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک.